أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत काफ सूरत का रुकू नंबर 3 और आखिरी रुकू। यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअत व तक़ूलु हल मिन मज़ीद व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़ मन खशियर रहमान बिलग़ैबि वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब उदख़ुलूहा बिसलाम ज़ालिक यौमुल ख़ुलूद लहुम मा यशाऊन फ़ीहा व लदैना मज़ीद व कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अशद्दु मिनहुम बत्शा फनक़्क़बू फ़िल बिलादि हल मिन महीस इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहु क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समअ व हुव शहीद वलक़द ख़लक़ना अस्समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम व मा मस्सना बिल्लुग़ूब फ़स्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक क़ब्ल तुलूइश शम्सि व क़ब्लल ग़ुरूब व मिनल लैलि फ़सब्बिहहु व अदबारस सुजूद वस्तमिअ यौमा युनादिल मुनादि मिन मकानिन क़रीब यौम यस्मऊन अस्सैहता बिल्हक़्क़ ज़ालिका यौमुल ख़ुरूज इन्ना नहनु नुह्यी व नुमीतु व इलैनल मसीर यौम तशक़्क़क़ुल अर्दु अन्हुम सिराअ ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून व मा अंत अलैहिम बिजब्बार फज़क्किर बिल-क़ुरआन मन यख़ाफ़ु वईद। सूरत क़ाफ जिससे कुरान करीम की 7वीं और आखिरी मंजिल शुरू हो रही है, तीसरा और आखिरी रुकू। इस रुकू मुबारक में रब्बे कायनात ने सबसे पहले जन्नत और जहन्नम का तज़किरा फरमाया है। यौम नक़ूलु लिजहन्नम, उस दिन हम कहेंगे जहन्नम से, हल इम्तलअत, क्या तू भर गई है। जहन्नम के लिए कुरान पाक में जितने भी लफ्ज़ हैं सारे के सारे मुन्नस के सीगे हैं। जहन्नम है और सक़र है और जहीम है, जितने भी सीगे हैं सारे मुन्नस के हैं। ये भी जहन्नम भी सीगा तानीस है। क्या तू बढ़ गई है। इतने कसरत के साथ लोगों को डाला जाएगा और एक दूसरे से धकेल धकेल कर और ठौंस ठौंस कर, तो ये होगा कि इतनी मखलूक चली गई है, अब तो बढ़ गई होगी। ये तसव्वुर होगा क्योंकि 1000 में से जो 999 हैं वो तो जहन्नम में जा रहे हैं। इस कदर कसीर तादाद में जब लोग जाएंगे तो ये तसव्वुर और सवाल पैदा होगा कि अब तो बढ़ चुकी है। वतक़ूलु हल मिन मज़ीद, और वो कहेगी क्या कुछ मजीद है। जहन्नम का गुस्सा और गजब वो पूरे जोरों पर होगा और कहेगी लाओ, कोई और भी है तो ले आओ।
میں جگہ بنا لیتی ہوں، میرے اندر جگہ موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے، جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یلقى فی النار وتقول هل من مزید، تسلسل کے ساتھ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ کہتی جائے گی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، کوئی اور ہے تو لے آؤ، لاؤ کوئی اور ہے، حتی یضع قدمہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا مبارک قدم رکھ دیں گے، اپنا قدم مبارک رکھ دیں گے، پھر وہ کہے گی قط قط، بس بس، اب نہیں، قط قط، قاف اور طا یہ کہنا شروع کر دے گی، پہلے کہے گی حل من مزید، حل من مزید، اور اللہ جل شانہ جب اپنا قدم رکھیں گے تو پھر کہے گی قط قط، بس بس، کافی ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4848۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جو چیزیں ظاہری طور پر کلام نہیں کر سکتی، بول نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بھی بول رہی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہے لیکن تم نہیں سمجھتے، جانور ہے، بھینس، گائے، پتھر، ٹائلیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہی ہے، تم نہیں سمجھتے۔ اور قیامت کے دن انسان کے جسم کا چمڑا اور اس کی کھال بولے گی، بول بول کر گواہی دے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کہیں گے مجرم لوگ اپنی کھال کو اور چمڑے کو کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، تو وہ جواب دیں گے اس اللہ نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ جنت اور جہنم کا جھگڑا بھی ہوگا، جہنم کہے گی اوصرت بالمتکبرین والمتجبرین، بڑے بڑے سارے لوگ تو میرے پاس ہیں، جہنم کہہ رہی ہے، اور جنت کہہ رہی ہے کہ الضعفاء والفقراء وہ سارے میرے پاس ہیں، جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ تو آخر کار اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے اور جہنم کو کہیں گے تو میرا عذاب ہے، میں جس کو چاہوں تیرے ذریعے سے عذاب دوں، اور جنت کو فرمائیں گے انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، میں جس پر چاہوں تیرے ذریعے رحمت فرما دوں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، سبحان اللہ۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت قریب کی جائے گی، یہ نہیں کہا جائے گا مومنوں کو کہ سفر کر کے جنت کے اندر چلے جاؤ، بلکہ جنت کو آرڈر ہوگا کہ مومنوں کے قریب آ جاؤ۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور قریب کر دی جائے گی جنت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، غیر بعید، جو کچھ دور نہ ہوگی۔ اب یہاں پر دو لفظ آئے ہیں، ایک ہے اُزْلِفَتِ الْجَنَّہ اور دوسرا ہے غیر بعید، دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، قریب کر دی جائے گی، دور نہیں ہوگی۔ اس کو کہا جاتا ہے تاکید۔ تاکید ایک بات ہے، اس کو دو بار کیا جاتا ہے، اس کو تاکید کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے بارش کے بارے میں، نافعا غیر ضار، اے اللہ بارش ہو نفع والی نقصان والی نہ ہو، یعنی ایک بات کوئی دوبارہ تاکید کے ساتھ فرمایا، عاجلا غیر عاجل، جلدی آئے تاخیر کے ساتھ نہ ہو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1169، اسی طرح سورہ طٰہٰ کے اندر ہے
وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت نہیں دی. یعنی ایک بات ہے دو بار کی جاتی ہے، تو ازلفت اور غیر بعید، ایک بات کو دو بار کیا گیا ہے. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے اواب، جو بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے. صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، جو نماز چاشت ہے اس کے بارے میں یہ لفظ آتا ہے اواب، کہ اوابین جو رجوع کرنے والے ہیں وہ نماز چاشت پڑھتے ہیں. بڑی فضیلت والی نماز ہے، کم سے کم 2 رکعتیں پڑھ دیں تو سارا دن اللہ تعالیٰ اس انسان کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتے ہیں. صلاۃ الاوابین، اواب حفیظ، حفاظت کرنے والا. کس بات کی؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی. چنانچہ جامع ترمذی میں حدیث مبارک ہے، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کتاب الرقاق باب توکل کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے. تو حفاظت سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت ہے. اور فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، سوال کرو تو صرف ایک اللہ سے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد طلب کرو تو صرف اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو. تو یہ 2 صفتیں ہیں، اواب رجوع کرنے والا، اللہ رب العزت کی طرف بار بار پلٹ کے آنے والا، حفیظ حفاظت کرنے والا رب کائنات کے احکامات کی. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو ڈر گیا رحمان سے، رحمان سبحان اللہ، بالغیب بغیر دیکھے، دیکھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. اسی طرح قرآن کریم کے آغاز میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے، دیکھا نہیں ہے، ایمان لے آیا ہے. وجاء بقلب منیب، اور ایسا دل آیا جو رجوع کرنے والا. دل ایسا ہے منیب جو رجوع کرنے والا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے، مشہور حدیث مبارک ہے، اس کے اندر آپ نے 7 لوگوں کا تذکرہ فرمایا. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، اب دائیں ہاتھ پہ آپ گنتے چلے جائیں 7 خوش نصیب آدمی. ایک تو فرمایا امام عادل، عدل انصاف کرنے والا امام، اللہ تعالیٰ کے سائے میں، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا رب کائنات کے سائے کے علاوہ، کوئی چھت نہیں، کوئی سائبان نہیں، کوئی درخت نہیں، لباس کوئی نہیں، جوتا کوئی نہیں، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے. رجل نشا فی عبادت اللہ، ایک وہ جوان ہے جو جوانی اللہ کی عبادت میں بسر کر دے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج بھی اس پرفتن دور میں ایسے بچے ہیں جو میٹرک اور FSC کے طالب علم ہیں اور تہجد کی اذان کہہ رہے ہیں تسلسل کے ساتھ، اس عمر میں آج بھی ہیں الحمدللہ. اور تیسرا فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، 2 آدمی ان کی محبت صرف اللہ کے لیے ہے، کاروباری لینا دینا کوئی نہیں، رشتہ داری کوئی نہیں. آپ بھائیوں کا یہاں پہ مل بیٹھنا یہ بھی اللہ کی محبت کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، چوتھا وہ آدمی جس کا دل لگتا ہے تو مسجد میں،
آپ دکان پہ ہیں، دل مسجد میں ہے، آپ زمین میں ہے، دل مسجد میں ہے، خود فیکٹری میں ہے، دل مسجد میں ہے، ہسپتال میں ہے تو دل مسجد میں ہے، جہاں بھی ہے دل مسجد میں ہے۔ اور چوتھا فرمایا تصدق بصدقۃ فاخفاها، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے صدقہ، بائیں کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس قدر اللہ پاک کی رضا کے کام کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد چھٹا آدمی وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک آدمی کو عورت نے دعوت دی برائی کی تو کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو حرام قرار دیا ہے، انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج بھی ہیں ایسے بندے الحمدللہ موجود ہیں، انی اخاف اللہ کہنے والے۔ ساتواں اور آخری وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، ایک وہ آدمی جو تنہائی میں اکیلا بیٹھا اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے۔ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، جو ڈر گیا رحمان سے بن دیکھے، دیکھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ تم ہاں اس جنت میں سلامتی کے ساتھ، کوئی دھکم پھیل نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں اس کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت کرو گے جس طرح ہر آدمی اپنے گھر میں چاند کو دیکھ رہا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، رب کائنات کی زیارت ہے اور سلامتی ہے اور فرشتوں کا سلام ہے، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کے فرشتے سلوٹ پیش کر رہے ہیں، اہل جنت سلام ہو تم پر، سلام سلام سلام، ذالک یوم الخلود، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے ما یشاؤون جو وہ چاہیں، فیہا اس جنت میں، ولدینا مزید اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ مزید کی وضاحت بھی حدیث مبارک میں ہے، وہ ہے دیدار الہی، اللہ تعالیٰ کا دیدار اور زیارت اور سب سے بڑی نعمت۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی نسلیں ہلاک کر دی، من قرن کتنی ہی نسلیں، ہم اشد منہم بطشا جو زیادہ مضبوط تھے ان سے پکڑنے میں، بطشا پکڑنے میں، ان کی قوت زیادہ تھی اہل مکہ سے اور اہل عرب سے، قوم عاد، قوم فرعون، بڑی بڑی طاقتوں والے، ان کو ہم نے ہلاک کر دی ہے۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، پس انہوں نے شہروں کو چھان مارا، نقبو کا معنی کبھی ایک شہر میں گیا، کبھی دوسرے میں، کبھی تیسرے میں، فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، شہروں کو چھان مارا، هَلْ مِن مَحِيصٍ، کیا بھاگنے کی جگہ ہے، کسی جگہ ہم چھپ جائیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائیں۔ محیص بھاگنے کی جگہ، چھپنے کی جگہ، کہاں جائیں اور کہاں چھپ جائیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نمبر 1، ان فی ذلک لذکری، بلا شبہ اس میں نصیحت ہے، اس قرآن میں، اس بیان میں نصیحت ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے لیے دل ہے، دل ہے، دل سے سوچتا ہے، اس کے لیے نصیحت ہے۔ او القی السمع، یا کان لگائے،
توجہ سے سنیں. اگر ایک آدمی توجہ نہیں کرتا 10 سال ہو گئے ہیں بلکہ 40 سال ہو گئے ہیں خطبہ جمعہ سنتے ہوئے, اور خطبہ جمعہ کتنے لفظ ہیں؟ صرف 3 لائنیں ہیں, صرف 3 لائنیں. 40 سال ہو گئے ہیں خطبہ جمعہ سنتے ہوئے اور آج بھی خطبہ سنا نہیں سکتا. کیسا انسان ہے, کیسا اس کا دل ہے اور کیسا دماغ ہے. دماغ سے سنتا ہی نہیں, دل سے توجہ کرتا ہی نہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے جو وفات پا چکے ہیں, عالم دین تھے, خطیب امام تھے. جب کوئی کہتا نا آؤ مولوی صاحب ہماری بیٹی کا نکاح کرا دو, تو کہتے میں نہیں نکاح پڑھاؤں گا, خود پڑھاؤ. 3 لائنیں ہیں اور سنتے ہوئے تمہیں 30 سال ہو گئے ہیں, 40 سال 50 سال ہو گئے, صرف 3 سطریں ہیں, وہ پڑھ کے نکاح پڑھا دو, میں نہیں آؤں گا. لمن کان لہ قلب, جس کے لیے دل ہے, دل سے تو سنتا ہی نہیں. اور قسم یا کان لگائے, وہو شہید, اس حال میں کہ وہ حاضر ہے. بعض بلکہ زیادہ جسم حاضر ہوتا ہے, دل نہیں حاضر ہوتا. جسم حاضر ہوتا ہے, دل نہیں حاضر ہوتا. فرمایا یہ قرآن نصیحت ہے, جو توجہ سے, دل سے, کان لگا کے اور حاضر ہو کے سنتا ہے, اس کے لیے نصیحت ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. اس آیت کریمہ میں یہودیوں کی تردید ہے. بڑے بے نصیب تھے, اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرتے کہ رب کائنات نے 6 دن میں کام کیا, 7ویں دن اللہ تعالیٰ تھک گیا. تو جب تھک گیا تو اللہ پاک نے چھٹی کر لی, اس لیے 1 دن چھٹی ہے. تو اللہ پاک تھکتے نہیں ہیں, یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے. فرمایا اور بلا شبہ ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, وما بینہما, اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے, فی 6 ایام, 6 دن میں, وما مسنا من لغوب, اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں پہنچی. لغوبن کا معنی ہوتا ہے تھوڑی سی تھکاوٹ, کوئی بھی تھکاوٹ بالکل ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ تصور نہیں, لیکن ان بدبختوں نے اللہ پاک کی گستاخی کرتے ہوئے یہ نظریہ بنا لیا کہ رب کائنات تھک گیا ہے تو 7ویں دن چھٹی کی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, پس آپ صبر کریں اس بات پر جو وہ کہتے ہیں, جو آپ کو تانے دیتے ہیں. یہ دعوت کا اور تبلیغ کا اور توحید کا کام کوئی پھولوں کے ہار نہیں ہے کہ آپ کریں گے تو لوگ آپ کو پھولوں کے ہار پہنائیں گے, ایسا نہیں ہے. بلکہ دعوت پر اذیت ہے, تکلیف ہے, آپ اس پر صبر کریں جو وہ کہتے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ, اور تسبیح پڑھو اپنے رب کی حمد کے ساتھ طلوع شمس سے پہلے, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. اس سے مراد صلاۃ فجر, فجر کی نماز. وَقَبْلَ الْغُرُوبِ, اور غروب ہونے سے پہلے, اس سے مراد عصر کی نماز ہے. ان 2 نمازوں کی خاص الخاص تاکید ہے, نماز فجر اور نماز عصر. نماز فجر جو ہے یہ نیند کے لیے انتہائی غلبے کا وقت ہے, اور نماز عصر کاروبار کے لیے انتہائی غلبے کا وقت ہے. تو ایک بزرگ ہے نا, وہ محبت سے فرما دیتے ہیں, میں 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سویا ہوا تھا. تو سونے کا زور ہے اور کام کا زور ہے. تو اللہ پاک نے ان 2 نمازوں کی تاکید فرمائی اور فرمایا, حدیث مبارک میں ہے کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز, ان 2 نمازوں پر استقامت اختیار کرو, اللہ تعالیٰ کی جنت بھی ملے گی, رب کائنات کا دیدار بھی نصیب ہوگا. اور اس سے آگے, اس سے بھی بڑی بات
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ اور رات کو تسبیح پڑھو اس کی، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ اور سجدے کے بعد نماز مکمل کر کے پڑھو اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اے اللہ جس طرح نماز پڑھنے کا حق تھا میں نہیں پڑھ سکا، اب مجھے معافی فرما دے، معاف فرما دے۔ اور نبی رحمت کی پیاری حدیث ہے، امرہ ان یسبح فی ادبار الصلوات کلہا، ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھی جائے۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4852 اور پیارے رسول کی پیاری حدیث ہے، اور اس تسبیح کا نام تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نماز کے بعد 33 بار اللہ اکبر اور 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 کی گنتی پوری ہو جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 597 حدیث پاک میں صحابہ کے مقابلے کا بھی ذکر ہے کہ جو لوگ فقیر ہیں نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، صدقہ کرنے والوں سے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ جب ان کو پتا چلا وہ بھی یہ تسبیح پڑھنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور سنو، وَاسْتَمِعْ توجہ سے کان لگا کر، جس دن پکارے گا پکارنے والا، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے، ہر آدمی اپنی قبر میں، تو جو فرشتہ قیامت کے لیے آواز لگائے گا تو ہر وہ بندہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، قبر کے اندر ہے، اس کو ایسے محسوس ہوگا جیسے یہ فرشتہ آواز دینے والا ادھر ہی کھڑا ہے، بالکل میرے پاس ہے۔ من مکان قریب، ہر ایک یہی سمجھے گا۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اس دن وہ سنیں گے چیخ کو حق کے ساتھ۔ ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہے قبروں سے۔ انا نحن نحیی ونمیت، یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن پھٹ جائے گی زمین ان سے، سراعا اس حال میں کہ وہ تیز دوڑنے والے قبروں سے نکل کر سراعا تیز تیز دوڑ کے میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ ہر بندہ تیز دوڑے گا، کوئی آہستہ نہیں چلے گا۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ ہے اکٹھا کرنا ہم پر بڑا آسان۔ پیارے رسول کی پیاری حدیث ہے، انا اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے میری قبر مبارک پھٹے گی۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ فذکر بالقرآن، پس آپ نصیحت کریں قرآن کے ساتھ، تبلیغ کریں قرآن کے ساتھ، درس دیں قرآن کے ساتھ، خطبہ جمعہ قرآن کے ساتھ، قرآن کے ساتھ نصیحت کریں۔ جتنی اس میں برکت ہے باقی باتوں میں برکت ہو ہی نہیں سکتی، نہ اتنی نصیحت ہو سکتی ہے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، جب نصیحت کریں تو قرآن کے ساتھ۔ یہ اپنی مثالیں اور اپنی باتیں اور بزرگوں نے کہا ہے اور یہ مثال ہے اور ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہ چھوڑ دیں۔ فذکر بالقرآن، قرآن کریم کے ساتھ نصیحت کریں۔ من یخاف وعید، جو میرے عذاب سے ڈرتا ہے۔ وعید عذاب، تو نصیحت سب کو کرنی ہے، لیکن اس نصیحت سے
فائدہ وہ اٹھاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات، اللہم اشف مرضانا، اللہم اشف اخواننا واخواتنا یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔